کالر موجود ہے مسز خان لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم عدیہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. ہاں جی. تو میں نے پلیز یہ پوچھنا ہے, فیملی میں 2-4 بچے ایسے ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شادی کرو, مطلب 1-2 بچیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ جی شادی ابھی نہیں کرنی. اور میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ ان کی ایج ہے کہ وہ شادی کر لیں. اب کیا عمر ہے ان کی؟ مطلب بچی بھی 27-28 ہو گئی ہے, بیٹا بھی 30+ ہو گیا ہے, اور وی آر فورسنگ دیم کہ جی شادی کرو, مانتے نہیں ہیں. کچھ پڑھنے کو بتائیں گے کہ کوئی اللہ میاں ہیلپ کرے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو. بالکل بالکل ضرور. بہت شکریہ مسز خان آپ کی کال کا. عائشہ, میں پچھلے دنوں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ربیع الاول ربیع الثانی ایسے مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں بہت ساری نا, تو ایک خاتون کہنے لگیں کہ آپ نا وہ کلام پڑھ دیں جس میں مولا علی کا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو صحرا ہے, جی 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 جی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. تو ہم نے سب نے مل کر, جو محفل تھی ہم نے سب نے, اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا مدیہ. مطلب میں جب دوسری مرتبہ گئی ہوں, میں نے دیکھا نا نوز پہ اس نے پہنی, تو میرے دل میں آئی میں سوال کروں کیا منگنی ہو گئی. مجھے لگا کہ شادی ہو گئی نا. تو کہنے لگی 6 مہینے ہو گئے میری شادی کو, اور وہ جو ہم نے صحرا پڑھا تھا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب علی کے وسیلے سے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا, وہ اللہ نے ایسی قبول فرمائی ہے کہ بس اسی دوران 6 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی. تو یہ جو اب میں آیت بتا رہی ہوں یہ تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ بہت سارے مفسرین کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جناب علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں نازل ہوئی ہے. آیت ہے سورہ الرحمن کی, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ اگر کوئی بھی 11 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سمندر کو ملا رہا ہے. تو کہتے ہیں پہلے سمندر سے مراد جو ہے بحر اطرت فاطمہ ہے, اور دوسرے سمندر سے مراد جو ہے وہ بحر ولایت علی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان جو ہیں, اس سے ایک سے مراد جناب مولا حسن ہے اور ایک سے مراد جناب مولا حسین ہے. تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا, ان کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, تو شادی بھی ہوگی اور اللہ نیک صالح اولاد بھی عطا کریں گے. تو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی بیسس پر. جو بھی اگر نہیں بھی مان رہے ہیں بس ان کا تصور کریں, ماں باپ تصور کر سکتے ہیں, بہن بھائی اپنے بھائی بہن کے لیے تصور کر سکتے ہیں, لڑکی خود پڑھ سکتی ہے, لڑکا خود پڑھ سکتا ہے, اور جناب فاطمہ کے ذریعے سے مانگیں. کیسے نہیں مل سکتا. کیا کتنی پیاری بات کی کہ کیونکہ جو بتایا انہوں نے وظیفہ, جو سورہ الرحمن کی جنہوں نے آیات بتائی, اور آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں, کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, لیکن آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جناب علی اور جناب فاطمہ, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ شادیاں تو ہو ہی جاتی ہیں مدیہ, لیکن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر بے اولادی ہم نے دیکھی. تو یہ جو 3 جو آیات ہیں نا, یہ آپ جب پڑھیں گے نا تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے, صالح اولاد جناب مولا حسن کے صدقے اور مولا حسین کے صدقے, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا وہ بھی بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی, ہمارے کالر موجود ہے مریم کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم مدیہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ میری بہت فیوریٹ ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں آپ کو ضرور دیکھتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, آپ کی محبت ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے نا سب سے پہلے تو اپنی سسٹر کے لیے دعا کے لیے آپ سب کو بولنا تھا. She has diagnosed cancer during pregnancy. اس کی بیٹی 20 days کی ہے, تو اس کے ٹیسٹ ہے 23rd کو, سارے اس کے ٹیسٹ. آپ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ میری بہن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور ہیلو جی جی, ہم سن رہے ہیں. دوسرا وہ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو یاد کرتے ہیں نا نیکسٹ کے, وہ نا بھول جاتا ہے یاد کیا ہوا سب, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا. ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا مریم. اور کیونکہ اب ہمارے کہتے ہیں نور بھائی تو خانقاہ بھی, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے لیے ایک تو خانقاہ میں ان کے لیے ورد کرائیں ان کی بہن کا. مجھے چھوٹی سی بریک لے رہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان کی بہن بھی, اور ایسے بہت ساری ہماری بہن بھائی جن کو جو اس سے بڑے موذی مرض سے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کرائیں گے. کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری بہن کی کال آئی تھی, اور جس پہ ہم سب بالکل ایسے جیسے کہ ہمارا اپنا کوئی
ذاتی کہتے ہیں کہ پریشانی ہماری وہ یہ کہ ان کی بہن جن کی بچی ان کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے, بچی صرف 20 دن کی ہے, لیکن ڈیورنگ پریگننسی کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا ہے. تو ہم ان کی ذرا دعا بھی پہلے ان کے لیے دعا کرا لیتے ہیں, باقی بھی جو کالز ہیں وہ بھی شامل کریں تو باقی بھی سوالات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دعا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ آج اس دن کی مبارک دن کی برکت سے اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, ہماری زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات, بالخصوص اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا. اے اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگ عرصہ دراز تک بستر پہ پڑے رہتے ہیں, بیٹ سول پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا. اے اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اور بالخصوص میرے وہ بھائی وہ میری بہنیں جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں, وہ بوڑھے ماں باپ روتے ہیں تڑپتے ہیں, اے اللہ ان بچوں کو میرے مولا ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے چھوٹے تھے انتقال کر چکے ہیں, اے اللہ ان میرے بھائی اور بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما, ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری بہن جو بیمار ہے, اللہ پاک بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی جو تکلیف ہے, جن کا مرض ہے وہ دور کرے, اور یہ اپنی بیٹی کی سب چیزیں خوشیاں خود دیکھیں, اور ساری ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ بحیثیت ماں اپنی پوری کرے. اللہ پاک ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ آگے سے اپنی بچی کی خوشیاں, پھر آگے سے ان کی بچوں کی خوشیاں بھی وہ دیکھیں. اچھا ایسی ہماری کالر بیچاری حمیرہ کی کال آئی تھی, وہ کافی پریشان تھی. وہ کہتی کہ اولاد نہیں ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک اولاد سے نوازے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے لیے انہوں نے وظیفہ بتایا, لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان بچوں کو خود گھر والا کوئی نہیں, وہ خود بچے نماز فجر کے بعد مکمل سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھیں. ٹھیک ہے, اور جب سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے, اچھے رشتے آئیں گے اور خدا اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور اولاد کے لیے جہاں اور وظائف ہیں ان میں بہترین ہے سورہ مریم, کہ جن کو اولاد کی خواہش تمنا ہو تو ان خاتون کو چاہیے کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کریں اور خدا کی بارگاہ میں محمد وال محمد کے صدقے میں دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز. تو پروار عالم جو ہے وہ اچھا. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں تاخیر ہوئی یا اولاد نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے گرہ کرنے لگتے ہیں, شکوہ کرنے لگتے ہیں. یہ نہ کریں, یہ ناشکراپن ہے. ٹھیک ہے, میری خواہش ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو. ٹھیک ہے, اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میری تمنا میری خواہش ہے کہ یہ ہو, اے اللہ بقیہ تو بہتر جانتا ہے, جو میرے حق میں بہتر ہو. جب آپ اپنے معاملات کی بہتری خدا پر چھوڑ دیں گے تو خدا عالم آپ کے لیے بہتر ہی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکلی ٹھیک ہیں, شوہر بھی صحیح ہیں, بیوی بھی ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکمت اور خدا کی مصلحت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دعا کرنا حق ہے, سورہ پڑھنا بھی حق ہے, مناجات کرنا بھی حق ہے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی ہے. خدا کی مرضی میں چھوڑ دیجئے, خداوند عالم کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور خدا کے فیصلے پہ کبھی بھی کہ تاخیر ہو رہی ہے کچھ ہو رہا تو یہ گلہ نہ کرے یا نا تو کیا چاہتا ہے میں بے اولاد رہ جاؤں. ٹھیک ہے, اگر خدا چاہتا ہی ہے کہ کوئی بے اولاد رہے تو خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں. ٹھیک ہے,
بالکل ٹھیک ہے, خدا کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا عمران بھائی بتائیں, بہت سارے لوگ جو اللہ پاک سے مانگتے ہوئے جو واقعی اتنا گلا کرتے ہیں اور کچھ بھی ذرا سی چیزیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, یہ خود کتنی بڑی ناشکری ہے مطلب اللہ پاک کے حضور. جی اللہ تعالیٰ سے تو دیکھیں بالکل گلہ ہمارا بنتا ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کھل کے بتا دیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں, کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں, کسی کو بیٹیاں دونوں دیتے ہیں, اور کسی کو اللہ تعالیٰ عقیم یعنی باندھ رکھتے ہیں, ان کو اولاد نہیں عطا فرماتے. اللہ کی تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. تو محض اولاد کا ہو جانا ہی یہ صرف سب سے بڑی نعمت نہیں, کیونکہ بسا اوقات اولاد کے ذریعے بھی بہت بڑے امتحانات آ جاتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا خوش رہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہماری سلسلہ چلا ایڈاپشن کا, تو اکثر رشتہ داروں میں آپس میں اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے. بلکہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں اور ان کے قتل کے لیے پولیس والے چھاپے مارتے تھے, ڈھونڈتے پھرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کے دل میں ڈالا کہ ان کو سمندر کے حوالے کر دیں, صندوق میں رکھے. فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ جو بعد میں ان پر ایمان بھی لے آئے تھے, انہوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا کہ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں, اور فرعون نے بڑے چاہوں سے شاہی انداز سے ان کی پرورش کی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں سے نکال کے بازار مصر میں بیچا گیا, تو عزیز مصر ان کی اہلیہ زلیخا نے ان کو کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. عزیز مصر نے بیٹا بنا لیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا. تو ایڈاپشن کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات جو مریم کا ایک آیا تھا فون اپنی بہن کے لیے کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں, تو خود سورہ مریم جو ہے نا کینسر کے مرض کے لیے علماء کرام مجرب بتاتے ہیں کہ 41 دن تک روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم خود پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھ لیں, ورنہ کوئی ان کے پاس بیٹھ کے پڑھے سورہ مریم, ان کو سنائے اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں 41 دن تک, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. اسی طرح یہ